کل دیکھی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ امریکہ کی سینٹ کے اندر یہ 5ویں بار ہے ٹرمپ کے جو جنگی اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 5ویں مرتبہ ہے یہ کوشش ناکام ہوئی ہے، اور اس دفعہ 46 اور 51 کے ریشو سے بالکل قریب اس دفعہ لیکن یہ ہے کہ لیکن اس کا مطلب 51 لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ٹرمپ جیسے احمق اور بے وقوف انسان کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جس طرح کا چاہے جنگ کو. بعض لوگ شاید یہاں پر بعض دفعہ یہ کہتے ہیں، سننے میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹرمپ جو ہے وہ بڑا پاگل قسم کا ہے، احمق قسم کا ہے، یا ٹرمپ ہے، لیکن امریکی نظام کو اس سے بری کرنے کی کوشش ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ ٹرمپ یہاں پر اکیلا نہیں ہے. یہ جو ظلم و بربریت کا جو بازار گرم ہے، اس میں امریکہ کا پورا سسٹم ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہے، ٹرمپ کی اپنی پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس کو مسلسل جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو جنگی جرائم اور ظلم ہے، امریکہ کی بات ہو تو ہم اکیلا ٹرمپ کو مجرم قرار نہیں دے سکتے، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، اور اسرائیل کی بات ہو تو اکیلے نیتنیاہو کو جو ہے اس کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ حقیقت کے خلاف ہے. اس طرف وہ جو رجیم ہے اور جو سسٹم ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، اور اس طرف جو اسرائیل کے پیچھے سارا ایک صہیونزم کا سسٹم ہے اور ان کے سارے فیصلہ ساز ادارے ہیں، یہ سب اس ظلم اور بربریت میں شریک ہیں. لہٰذا جو بعض کا تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ اس میں جو ہے وہ اکیلا ایک شخص ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے، اس طرح سے شاید نہیں ہے. لہٰذا ٹرمپ کی وہ جو اس کے جنگی اس کو دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ جاری رکھو، اور دوسری طرف سے وہ مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے. بعض جگہوں پہ دیکھنے میں ملا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ جمعہ کے دن، کل کی بات کہ جو ہے وہ جمعہ کو مذاکرات ہوں گے اور ایرانی آ جائیں گے. دیکھیں کس طرح کی ایک احمقوں کی جنت میں رہتا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے. ایک طرف آپ نے وہ بلاکٹ کیا ہوا ہے اور آپ اسے وسیع کرنے کے پیمانے اس پہ ہو، در پہ ہو. یعنی آپ امریکہ نے جو ایران کا اس وقت محاصرہ یا ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اب اسے وہ وسعت دینے کی ایک طرف باتیں کر رہے ہیں اور عملی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، تاکہ ایک طرف وہ ایران کا جو چہرہ ہے کہ یہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا، اس طرف سے وہ بھی پریشر ڈلتا رہے ڈپلومیسی کے میدان میں، اور اس طرف جو ہے وہ عسکری میدان میں یہ پریشر بھی جاری رہے. اس وقت جو ریسنٹلی ٹویٹ آئے ہیں جناب ڈاکٹر کالیباف اور صدر مسعود پزشکیان صاحب، اور اس کے بعد ساتھ ہی چیف جسٹس جو محسنی ہیں، ان کے بھی ٹویٹ آیا، اور تینوں کی جو ہے وہ ٹویٹ کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ان کی ایک ہی بات تھی. فارسی زبان میں انہوں نے آخر میں شعار بھی بلند کیا. جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ایک خدا، ایک رہبر، ایک ملت. ایک خدا، ایک رہبر اور ایک ہی ملت ہے ہماری. ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنی بھی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ایران کے اندر، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کے آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ایکس ہے اس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں ویسٹ اور امریکہ کا یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے جواب میں. میرے خیال میں واضح ہے وہ ذرا اپنی طرف سے کوششیں تو کر رہے ہیں ٹرمپ اور اس کی ٹیم اور اس کا میڈیا، لیکن اس وقت جو ایران کی قوم کے اندر الحمدللہ یکجہتی ہے اور جو بیداری ہے، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ ایران کی قوم اور ملت کے اندر اور پھر خود ان کے حکومت اور عوام کے اندر اور ان کے مختلف سیاسی پارٹیز کے اندر کسی قسم کا کوئی، دیکھیں ایک قوم ہے جس کے آپ نے رہبر کو شہید کیا ہے، جس کے روحانی پیشوا کو، جسے وہ اپنا جو وہ سب کچھ مانتے تھے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس کو شہید کیا ہے، اس کے بچوں کو آپ نے شہید کیا ہے، آپ نے اس قوم کے جو ہے وہ 4000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا ہے، اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چند ٹویٹس کے ذریعے سے یا کچھ پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس قوم کو 2 حصوں میں یا چند حصوں میں تقسیم کر لیں گے. میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے.